سر آج کل ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. دنیا اس پہ بہت کام کر رہی ہے, بہت آگے جا رہی ہے. تو پی یو کا بھی کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یا ایسا کوئی آپ کے پاس سسٹم ہے یا فیوچر میں آپ کا کوئی پلان ہے کہ اے آئی سی کو فائدہ اٹھایا جائے یا اسٹوڈنٹس کو اے آئی کی طرف لگایا جائے, کچھ ایسا ہو رہا ہو یہاں پہ؟ اس میں دیکھیں, اے آئی جو ہے نا وہ بالکل نیا ایک کنسیپٹ ہے, پچھلے کچھ سالوں میں سامنے آیا ہے اور بڑے اس کے مارولس قسم کا اس کا امپیکٹ ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی احمد صاحب, دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سب سے پہلے تو متاثر کیا ریسرچ کو. ایک زمانے میں ریسرچ اس کو سمجھا جاتا تھا کہ ڈفرینٹ سورسز سے آپ نے معلومات اکٹھی کی اور ایک جگہ کمپائل کر کے تھیسس کی شکل دے دی اور یہی آپ کی ریسرچ ہے. اب یہ جو کام ہے یہ چیٹ جی پی ٹی نے یا اے آئی کی جو دوسری جو سائٹس ہیں یا ٹولز ہیں انہوں نے سنبھال لی ہے. اب ایک تو یہ کہ آپ کو ریسرچ میں نئی باتیں سوچنی ہوں گی اور نئے طریقے سے ریسرچ کرنی ہوگی, ایک تو سے متاثر کیا. دوسرا یہ ہے کہ اوور آل جو آپ کی رائٹنگ ہے, آپ کا سوچنے کا انداز ہے, اس میں ایک بہت بڑی فیسلٹی آ گئی اے آئی کی وجہ سے. ہم نے یہ کیا ہے فوری طور پر کہ ہم نے اے آئی کے ایریا میں ریسرچ کرانے کے لیے ہمارا جو فیکلٹی آف کمپیوٹنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہاں پہ ہم نے ایک ایم ایس پروگرام شروع کیا ہے. ہم لوگ اے آئی پہ ایم ایس کی ڈگری آفر کر رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے. ایک تو یہ ہم نے شروع کیا. اس کے علاوہ بھی ہماری ڈسکشنز میں, سیمینارز میں ہمارے بہت سارے ٹیچرز ہیں جو اے آئی کے ایریا میں جو ہے وہ ٹریننگ خود لے کے آگے ٹرین کر رہے ہیں. بہت سارے شارٹ کورسز یہاں پہ آفر ہوئے اے آئی کے بارے میں, بہت ساری جو ورکشاپس ہوئیں. تو اس کو ہم سیکھ رہے ہیں, اپنی ٹیمز کو سکھا رہے ہیں اور اس کی مدد سے جو فائدے ہیں جو لیے جا سکتے ہیں اس کو ہم کامن کر رہے ہیں. بالکل سر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام پہ اگر ہم بات کریں تو اب ظاہر اسکلس کا دور چل رہا ہے. میری اپنی فیلڈ بھی آئی ٹی کامرس کی ہے, آپ کا بیٹا فہد بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست اس میں کام کر رہا ہے. تو ادارہ جو ہے پنجاب یونیورسٹی وہ اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے کہ صرف ڈگری پہ فوکس ہے یا کوئی نہ کوئی اسکلس بھی, جس طرح ہم فیوچر دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی خوشائند بات ہے جس طرح فہد بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, باقی بچے بھی, ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان نسل جاب مائنڈ سیٹ سے نکل کے انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہی ہے کہ چلیں اپنا کام کیا جائے. اپنا کام کرے گا تو ظاہر ہے 2-4 امپلائیز رکھے گا, جاب کریٹ کرے گا. تو اگر ہم ادارے کے طور پہ دیکھیں پی یو کو تو ایسا کوئی پلان ہے؟ جی بالکل, نہ صرف پلان ہے بلکہ ہم نے بعض اس میں عملی چیزیں بھی کر لی ہوئی ہیں. دیکھیں ایک تو ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ کا جو سلیبس ہے ان کو یہ انسٹرکشن ہے کہ وہ ہر 3 سال کے بعد کوشش کریں کہ اس کو ریوائز کریں. ٹھیک ہے. اور آج کا دور چونکہ سکلز کا ہے تو اس میں سکلز ڈالیں. ہم لوگ یونیورسٹی میں اس بات کو انکریج کرتے ہیں کہ جتنے سبجیکٹ ایریاز میں بھی پریکٹیکم یا انٹرنشپ پاسبل ہے وہ ضرور کرائیں. آپ جانتے ہیں کامرس میں, کمپیوٹر سائنس میں اور کئی جگہوں پہ انٹرنشپ بڑی ضروری ہے, تو وہ ہم پہلے سے بھی کرا رہے ہیں اور دوسرے سبجیکٹس میں بھی انٹرنشپ کو لے کے آ رہے ہیں کہ بچوں کو فیلڈ میں بھیجیں, اپنے ریلیونٹ جاب پہ انہیں بھیجیں, انہیں پتہ چلے کہ وہ کام کیسے ہوتا ہے, تو اس سے ان کی اسکل کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ ہمارا ایک پچھلے کئی سالوں سے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے جس کے اندر ہم شارٹ کورسز کے ذریعے سے, اور اس کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ شہر سے بھی آ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. ٹھیک ہے. ان کے لیے اسکل بیسڈ جو ہے وہ کورسز ہوتے ہیں, کہیں ویب ڈیولپمنٹ ہے تو کہیں کچھ اور ہے. تو اس طرح سے گورنمنٹ کے کچھ اداروں کے ساتھ بھی ہم نے لائزن کیا ہوا ہے, ان کی کلاسز بھی یہاں ہوتی ہیں. تو اسکل سکھانے کے لیے ہم نے مختلف جو ہے وہ انتظامات کیے ہوئے ہیں. یونیورسٹی اس کے لیے بڑی اوپن ہے. ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جہاں پہ ورکشاپس اور شارٹ کورسز کے ذریعے سے اسکل سکھائی جاتی ہیں. سر ایڈمیشنس کے بارے میں یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ میرٹ پہ ہوتا ہے, لیکن ایک جسے ہماری زبان میں گھنڈی کہتے ہیں وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب ایڈمیشنز ہو گئے ہیں, سارے لسٹیں لگ گئی ہیں, اس میں سے 1-2 بچوں نے فیس نہیں جمع کروائی. اب جو اس کے نیچے ہے وہاں پہ ماضی میں ہم نے سنا ہے کہ ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ فار ایگزامپل نیچے 4 بچے چھوڑ کے 5ویں کو ایڈمیشن دینا ہے تو نوٹس میں ڈال دیا کہ 4 کا نمبر آف ہے, ان کو رابطہ کیا گیا تھا, اب لسٹ تو لگی نہیں. تو ایسا کیا ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہوتا. دیکھیں اس چیز کو ہم انشور کرتے ہیں کہ نیچے والے بچوں کو پہلی تو بات یہ ہے کہ لسٹیں اب ہمارے پاس جو ہے نا 5 تک لگتی ہیں, 5 تک ہم جاتے ہیں میرٹ میں. ٹھیک ہے. اور جو آخری لسٹ ہوتی ہے اس میں بھی نیچے سے کئی گنا بچوں کو اٹھا کے ان کو موقع دیتے ہیں پورا, جس کو فزیکل اپیرنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی سیٹ خالی ہو جائے تو ہم نے ایک جو ہے نا وہ کٹ ڈیٹ رکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس ڈیٹ کے بعد ایڈمیشن نہیں کرنا, اس ڈیٹ کے اندر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ڈیٹ بھی ہو, سیٹ خالی بھی ہو جائے تو پھر ہم بہت نیچے سے نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے. پھر ہم نیکسٹ کو کال کرتے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ کو کرتے ہیں. اب لسٹوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا, جو لگنی سے لگ گئی. اب کوئی ایک آدھ سیٹ خالی ہوئی ہے بالکل کسی وجہ سے. ایک اور کام ہم نے کیا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. میرے پاس یہ ایک ڈیمانڈ آئی کہ میڈیکل کے داخلے ہونے والے ہیں, بہت سارے بچے جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں.
تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ 4 سالہ پروگرام ہے انڈر گریڈ کا، بچہ اگر چھوڑ کے چلا گیا تو 4 سال تک سیٹ خالی رہے گی. تو میں نے ایڈمیشن کمیٹی میں یہ مسئلہ رکھا اور وہاں میں نے پوچھا بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے، کہا جی ہمارے پاس سے تو بچے چلے جاتے ہیں میڈیکل میں یا کہیں اور. تو ہم نے حل اس کا یہ نکالا ایڈمیشن کمیٹی نے کہ میں نے 10 تک سیٹیں ہر پروگرام میں انڈر گریڈ کے الاؤ کروا دی ایڈمیشن کمیٹی سے کہ آپ اپ ٹو 10 سیٹس جتنی آپ چاہیں ایکسٹرا داخلے کر لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر سال کو 5 بچے چھوڑ جاتے ہیں تو آپ 5 ایکسٹرا داخلے کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 10 چھوڑ جاتے ہیں 10 ایکسٹرا کر لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس بچے ٹھیک ہیں چھوڑ کے نہیں جاتے یا انہیں کو ہم ٹیکل کریں گے زیادہ تعداد میں نہ لیں تو آپ داخلے نہ کریں ایڈیشنل. تو اس دفعہ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا کہ سیٹیں خالی نہ رہیں. دیکھیں پبلک سیکٹر پہ گورنمنٹ اور یونیورسٹی بہت بڑا پیسہ خرچ کرتی ہے ایک سیٹ پہ. بالکل. اگر وہ 4 سال تک خالی رہے گی تو کسی کا بھلا ہونا چاہیے. بالکل. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، یونیورسٹی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ فیصلہ ہوا کہ 10 تک داخلے زیادہ کر لیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کی جو ایڈمیشن کمیٹی ہے وہ خود بیٹھ کے سوچ لے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے کتنے ایکسٹرا کرنے ہیں. ہاں بس یہ تھا کہ 10 سے اوپر نہ لے کے جائیں ورنہ پھر وہ بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا.